ضبط ڈرامہ سیریل بہت تیزی سے اختتام کی جانب جا رہا ہے۔ اب اون نے یہ فیصلہ کر لیا ہے آخر کار کہ اب وہ آئلہ کو مزید اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ وہ آئلہ کو اتنے غصے میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ چاہتا ہے کہ آئلہ خوش رہے اور اس کی خوشی طلاق لینے میں ہے، جبکہ دوسری طرف اب شامی کا بھی راز فاش ہو جانے والا ہے اور عارفہ بیگم کو یہ بات پتہ چل جانے والی ہے کہ شامی ہی آئلہ کا مجرم ہے اور شامی نے ہی اپنے بچے کو دھتکار دیا تھا، جبکہ وہ شامی اور آئلہ کا ہی بچہ تھا۔ شامی پہلے بھی ایک بار آئلہ سے مل کہ اس کو چین نہیں ملا کہ اب وہ دوبارہ سے آئلہ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شامی اب کی بار آئلہ کو فون کال کر دیتا ہے۔ فون جب وہ کرتا ہے تو وہ ان نون نمبر سے کرتا ہے، جس پر آئلہ کہتی ہے کہ کون بات کر رہا ہے، جس پر احتشام کہتا ہے کہ آئلہ پلیز تمہیں میری قسم ہے فون مت بند کرنا، جس پر آئلہ کہتی ہے کہ کیا بکواس کر رہے ہو، کیا بات کرنی ہے، اس دن کی کلاس لی تھی، کیا تمہیں چین نہیں ملا جب دوبارہ فون کر دیا ہے مجھے؟ کہ اتنے میں ہی پیچھے سے عارفہ بیگم بھی آ جاتی ہے اور وہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ شامی کہتا ہے کہ آئلہ میں جانتا ہوں میں نے جو تمہارے ساتھ کیا ہے وہ بہت برا کیا ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ابھی بھی تم مجھ سے ہی پیار کرتی ہو۔ اس دو ٹکے کے اون میں کیا ہی بات ہے، مجھے پتا ہے کہ وہ تمہیں کبھی بھی خوش نہیں رکھ سکتا، تمہاری خوشی بس مجھ سے وابستہ ہے۔ جس پر آئلہ کہتی ہے کہ تمہاری ان سے بکواس سننے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جلدی بولو کیا بات کرنی ہے۔ شامی کہتا ہے پہلی بات تو یہ کہ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور اب میں سب کو بتا دوں گا کہ وہ بچہ ہمارا ہی تھا۔ جس پر پیچھے کھڑی عارفہ بیگم ہکی بکی رہ جاتی ہے کہ اتنی ہی دیر میں عارفہ بیگم کا شوہر بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ بھی سن لیتا ہے کہ شامی کا ہی وہ بچہ تھا۔ اب کی بار تو عارفہ بیگم کو بھی طلاق ہو جائے گی، کیونکہ عارفہ بیگم کے شوہر نے پہلے ہی یہ بات کر دی ہوئی تھی کہ اگر تو شامی قصوروار ہوا تو میں عارفہ کو بھی طلاق دے دوں گا۔ بہرحال ابھی یہ دونوں خاموش رہتے ہیں ڈرے ڈرے، لیکن شامی کہتا ہے کہ میں سب کو بتاؤں گا کہ وہ بچہ بھی میرا تھا اور میرا قصور تھا، میں بس ڈر گیا تھا کہ کہیں میری امی کو طلاق نہ ہو جائے، لیکن آئلہ میں جانتا ہوں ہم دونوں خوش رہیں گے، میں رملہ کو فوراً سے پہلے طلاق دے دوں گا، تم بھی اون سے طلاق لے لو اور ہم شادی کر لیں گے۔ جس پر آئلہ کہتی ہے کہ میں کبھی بھی تمہیں تھوک کر نہیں چاٹوں گی، تمہاری اوقات ہی نہیں ہے، تم جیسا بزدل انسان اور ماماز بوائے میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، جاؤ اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھو اور آئندہ کے بعد مجھے کال کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری ماں کو بتا دوں گی کہ تم مجھے تنگ کرتے ہو۔ ابھی آئلہ فون بند بھی نہیں کرتی کہ اتنی ہی دیر میں پیچھے سے شامی کا باپ اندر آ جاتا ہے اور شامی کا گریبان پکڑ کر اس کو کہتا ہے کہ بے غیرت انسان، کہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے پورے خاندان کے سامنے اس بچی کو ذلیل کر دیا اور ہم نے بھی اس لڑکی کو بد کردار کہہ دیا، جس کی سزا میں ہمیں تمہاری یہ دوسری بیوی جس کا نام رملہ ہے وہ مل گئی ہے۔ رملہ کسی سزا سے کم نہیں ہے۔ رملہ کے باپ نے اتنا لالچ کیا کہ فیکٹریاں نام لے لی، نہ ہم اس کو طلاق دے سکتے ہیں نہ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ کہ اتنی ہی دیر میں عارفہ بیگم اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ بس بھی کر دینا، جس پر اس کا شوہر کہتا ہے کہ تمہیں معاف نہیں کروں گا، تمہاری ہی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اگر تم نہ تماشے لگاتی تو سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، میری بی جان نے اتنی عزت اور احترام سے یہ رشتہ کروایا تھا اور تمہاری وجہ سے یہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا۔ بہرحال اب دوسری طرف بیچارہ اون ہے کہ اون نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ آئلہ کو طلاق دے دے گا۔ اون آئلہ کے پاس آتا ہے، آئلہ رو رہی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ جس میں آج پہلی بار آئلہ اس سے بدتمیزی کیے بغیر جواب دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کچھ نہیں، مجھے احتشام کال کر کر کے تنگ کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم سے طلاق لے لوں اور اس سے شادی کر لوں۔ جس پر اون جو کہ پہلے ہی طلاق نامہ ہاتھ میں پکڑے آیا ہے کہتا ہے کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آئلہ کہتی ہے کہ کیا بات کرنی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی خوشی طلاق میں ہے تو یہ لے لیں طلاق نامہ۔ جس پر آئلہ ایک دم سے حیران ہو جاتی ہے اور آج پہلی دفعہ آئلہ کے دل میں یہ احساس ہوا ہے کہ وہ اون سے واقعی میں پیار کرنے لگ گئی ہے، کیونکہ اون کی مسلسل کوشش اور محبت نے آئلہ کو اس بات پر قائل کرنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اون سے اچھا لڑکا اس کو مل ہی نہیں سکتا۔ یعنی کہ دوستو ضبط ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈز بہت ہی مزیدار ہیں، کیونکہ اب شامی کا بھی راز فاش ہو جانا ہے اور آئلہ کی اور اون کی لو سٹوری بھی سٹارٹ ہو جانی ہے۔ اگر آپ کو آج کا ڈرامہ ریویو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ہاں جانے سے پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے بھی بتائیں کہ آپ کو اس ڈرامہ میں سچل افضال اور زوہا کی ایکٹنگ کیسی لگ رہی ہے۔ مجھے اوورآل دونوں کی ایکٹنگ بہت اچھی لگ رہی ہے۔ زوہا کی اس انڈسٹری میں آنا واقعی میں بہت اچھا ثابت ہو رہا ہے۔ اب ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ڈرامہ ریویو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو۔